السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے زندگی میں ہم کو ایک بار پھر عید کی یہ مبارک گھڑی، خوشی کا دن عطا فرمایا ہے۔ عالم اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس عید کو مبارک بنائے، ہمارے اور آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالی عید کی خوشیاں بار بار زندگی میں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ اکرام آپس میں جب ملاقات کرتے تھے، عید کی جو مبارکبادی پیش کرتے تھے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم۔ عید کے دن نہ گلے ملنے کی ضرورت ہے، عید کے دن گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ گلے ملنا یہ کب ہے؟ جب آدمی سفر سے واپس آتا ہے ملاقات کرنے کے لیے، تب یہ گلے ملا جاتا ہے۔ عید کے دن گلے ملنا سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام جب مبارکبادی پیش کرتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم کہا کرتے تھے، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی ہر نیکیوں کو قبول فرمائے، یہ دعا کا مطلب ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری تیسری عید متاثر ہو رہی ہے۔ 2 عیدیں پچھلے سال، ایک عید یہ عید الاضحیٰ، عید الفطر اور یہ عید الفطر، 3 عیدیں ہماری متاثر ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اس وبا اور وبا کو جلد اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ختم کر دے۔ دعا کرنا چاہیے، دعا سے بہت سارے مشکل مسائل آسان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آہو پکار کو، آہو بکا کو سن کر کے ہم پر رحم کرتا ہے، تو ہم اپنی دعاؤں میں اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس عذاب کو ہم سے جلد از جلد واپس کر لے۔ اس وائرس اور اس مہاماری کی وجہ سے بہت ساری ہمیں نصیحت ملتی ہے، میں ان ساری نصیحتوں میں نہیں جاؤں گا۔ جو ایک بڑی نصیحت ہے کہ عید کی نماز کب پڑھی جائے، عید کی نماز کب ادا کی جائے، یہی سب سے افضل وقت ہے جس میں ہم لوگ ادا کیے۔ بتائیے، 3 عیدیں ہماری گزری ہیں، ہم نے بالکل اول وقت پر نماز ادا کی ہے۔ اگر یہ وائرس نہیں آتا تو شاید کبھی زندگی میں اول وقت پر عید کی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ موقع، یہ ہمیں سعادت، یہ مبارک گھڑی عطا کی ہے۔ یہ عید کا دن یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی پہچان میں سے ہے۔ یعنی عید، یہ مسلمانوں کی جو عید ہے، یہ اسلام کی ایک بڑی پہچان ہے۔ اس دن کا احترام کرنا ہم پر بہت ضروری ہے۔ یہ عید کا جو دن ہے، خوشی کا دن ضرور ہے، لیکن ناچنے اور گانے کے لیے نہیں ہے، بے حیائی کام کرنے کے لیے نہیں ہے، ادھر ادھر بھاگنے اور دوڑنے کا دن نہیں ہے کہ آدمی بہت تیز بائک چلائے جیسا کہ شہروں میں ہوتا ہے۔ ہر سال 1-2 لوگ ایسے اس بائک کے فتنے میں مرتے ہیں، لڑتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ عید کے دن کا احترام ہونا چاہیے، اس کی قدر اور عزت ہونی چاہیے۔ یہ عید کے دن کو گناہ کر کے، شیطانی کام کر کے پامال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت مقدس دن ہے، یہ بڑا محترم دن ہے، یہ عزت والا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ مسلمان خوشی میں آزاد نہیں ہوتا ہے۔ غیروں کی تہوار کو آپ دیکھ لیجئے، مشرکوں کے عید کو دیکھ لیجئے،
کافروں کی عید دیکھ لیجئے، ان کی عید کیا ہے؟ بے حیائی کا نام ہے۔ عید بے حیائی کا نام ہے، بدکاری کا نام ہے۔ عید اس بات کا نام نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا ہے ایک دوسرے کا ہیلپ کریں، مدد کریں۔ ہماری عید کو آپ دیکھیں، ہماری عید کو دیکھیں، کتنی سادگی ہے، کتنا احترام اور کتنا وقار ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، عیدگاہ میں آتا ہے، تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے ایک سا غلہ، ایک سا اناج صدقہ کر کے آتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی بات ہو، عید کی نماز پڑھ کر کے گھر جائے گا، اللہ نے جانور دیا ہے، طاقت دی ہے، مال دی ہے، قربانی کرے گا، گوشت صدقہ کرے گا۔ یہ ہماری عید کا فلسفہ ہے۔ اور ہماری خوشی کا معیار، ہماری خوشی کا معیار کیا ہے؟ ہم اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ مومن کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ عید کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ اور ہدف ہے وہ یہی کہ آدمی اللہ کی بندگی کرے۔ ہماری عید صرف پٹاخے کے لیے نہیں ہے۔ غیروں کی عید میں آپ دیکھیے، ان کی عیدوں میں پٹاخے ہیں، بے حیائی ہے، آوارگی ہے، ناچ گانا ہے، آواز بلند کرنا ہے، راستہ جام کرنا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ مگر ہماری عید کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہماری سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ ہم 2 رکعت اللہ کے لیے نماز ادا کریں جو ابھی نماز ادا کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، نماز ختم ہونے سے پہلے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بار بار زبان پر اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور جب نماز پڑھائی جاتی ہے تو 7 مرتبہ پہلی رکعت میں اور 5 مرتبہ دوسری رکعت میں زائد تکبیر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہماری خوشی یہی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اس موقع پر جو سب سے اہم بات مجھے جو کرنی ہے وہ یہ کہ اسلام میں سب اس توحید اور ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایک ایمان لانے کے بعد جو ایک مسلمان پر سب سے بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ پہلے توحید ہے، ایمان اور اسلام ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، اس کے بعد حج ہے۔ مگر ہمارا جو دوسرا فریضہ ہے، اسلام کی جو دوسری بنیاد ہے، وہ ہم نے اس کو کمزور کر کے رکھا ہے، اس کو ہم نے کمزور کر کے رکھا ہے۔ نماز کا کیا مقام ہے؟ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نماز کا تحفہ دیا، نماز جب مسلمانوں پر فرض کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بلایا۔ روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر ساری عبادتیں اس زمین پر نازل ہوئی ہیں، مگر جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 7ویں آسمان کے اوپر بلایا، وہاں نماز کا تحفہ دیا ہے، وہاں کہا ہے کہ 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس سے ہم نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نماز چھوڑنے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس نے کفر کیا ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آدمی شراب پی لے یہ چھوٹا گناہ ہے، آدمی زنا کر لے یہ چھوٹا گناہ ہے، جھوٹ بول لے چھوٹا گناہ ہے، مرڈر کر لے، قتل کر لے چھوٹا گناہ ہے۔ بات اچھی طرح سمجھیے گا، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس کو چھوٹا گناہ کہا جا رہا ہے۔ نماز کا چھوڑنا زنا، شراب اور قتل سے بڑا گناہ ہے۔ پیارے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صاف لفظ میں بیان فرمایا ہے کہ جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ ہوگی وہ نماز کا نہ پڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے، کیا وجہ ہے، تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ جہنم یہ کہیں گے لم نکن من المصلین، جہنم یہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنم میں جانے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، جو سب سے بڑا ریزن ہے، وہ کہا کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھو، کافروں میں سے نہ ہو جاؤ، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ مسلمانوں پر، اہل ایمان پر نماز فرض کی گئی ہے،
نماز کا اہتمام کرنا بالکل فرض ہے۔ بلوغت سے لے کر کے مرتے دم تک آدمی کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ہاں مجبوری ہے، پریشانی ہے، اس کا بھی اسلام نے بڑا خیال رکھا ہے۔ ہم بیمار پڑ جائیں، پانی استعمال کرنا ہماری مشکل ہے، ہم تیمم کریں، تیمم کریں۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کبھی نہیں پڑھ سکتے، جیسے بھی ممکن ہو سکے ہمارے لیے آسانی ہو ویسے پڑھیں، لیکن پڑھنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر جنگ ہو رہی ہے، دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، ایسی گھڑی میں بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایک جماعت دشمنوں سے مقابلہ کرے گی اور ایک جماعت مسلح پر نماز ادا کرے گی، ایسا موقع ہے۔ اور یہاں تک کہ اسلام نے چھوٹ دی ہے، موقع دیا ہے، سہولت دی ہے کہ اگر آدمی مریض ہے، اس کو زیادہ نماز کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو رہا ہے، دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ لے، دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ لے، ایک وضو سے دو نمازیں پڑھ لے۔ ظہر کا وقت ہے، عصر بھی پڑھ لے، عصر کا وقت ہے، ظہر چھوڑ دے، عصر کے وقت میں جا کر کے ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لے، عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لے، مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لے، دونوں طریقہ جائز اور درست ہے۔ یہ اسلام نے رخصت دی ہے، چھوٹ دی ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نماز کے سلسلے میں کوتاہی بالکل نہ برتیں، نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، یہ سب سے بڑا فریضہ ہے۔ یہی کل قیامت کے دن ہم سے آپ سے سب سے پہلا سوال ہوگا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من امره الصلاۃ، بندے کے عمل میں سے سب سے پہلے قیامت کے دن جو تم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، ہم سے ہوگا، آپ سے ہوگا اور سارے لوگوں سے ہوگا، وہ نماز کے متعلق ہے۔ جس کی نماز درست ہوگی وہ کامیاب ہوگا، جس کی نماز خراب ہوگی، نماز کی پابندی نہیں کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی ابن خلف جیسے کافر، بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ہم نماز کی پابندی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ہم اللہ کی مدد کے انتظار کرنے والے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، نماز کا اہتمام نہیں ہے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی نمازوں کی پابندی نہیں کرتی ہیں، نوجوان بھی نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ آپ سروے کر لیجئے، بے نمازی بے انتہا ہے، نماز پڑھنے والے بیچارے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس موقع پر ہم اپنے فلسطین بھائیوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرمائے اور ظالموں کو ہلاک فرمائے، اور یہودیوں کو اور اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے شکنجے اور اپنے عذاب میں جکڑ لے اور ان پر دردناک عذاب نازل فرما۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور قبر کو جنت نصیب فرمائے، اور جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ ہموار کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے روزے کو، ہماری نماز کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے، اور کرونا وائرس کی بیماری سے، وبا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو تو ٹال دے، ختم کر دے، اور اس کو ختم کر دے، اور یہ پھر مساجد اور مدارس کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے، تاکہ ہم سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ تیری بندگی اور تیری عبادت کر سکیں اور تیرے دین کی خدمت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔